اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ کی خدمت اقدس کے اندر اس بات کو عرض کیا گیا تھا کہ مصنف علیہم الرحمہ نے اس منزل کے اوپر فقط بلاد شرک کا ذکر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جہاں بھی مشرکین رہتے ہوں وہاں کے اوپر مسلمانوں کا رہنا جائز نہیں ہے، کچھ شروط کے ساتھ کہ اگر یہ تمام شروط موجود ہوں، مثلا اگر وہاں پر علامات اسلام کا اظہار نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ وہاں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، فرض کیجئے وہاں اذانیں نہیں کہی جا سکتی یا اور اس طرح کی تمام چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں، تو وہاں کے اوپر جو ہے وہ آپ کا ٹھہرنا حرام ہے۔ اس کے ساتھ پھر انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ دیکھیں گے تو مصنف علیہ الرحمہ نے جو اور کتابوں کو نقل کیا ہے اور جو ان کو نقل ہوا ہے اور کتابوں کے اندر دیکھا گیا ہے، تو مصنف نے بلاد شرک کے ساتھ ساتھ بلاد خلاف کا بھی الحاق کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس منزل کے اوپر اگر کوئی اہل سنت والجماعت کی ایسی جگہوں کے اوپر رہتا ہے کہ جہاں ان کی حکومت ہو اور وہاں پر وہ علامات ایمان کا اظہار نہ کر سکتا ہو، مثلا اگر علامات ایمان میں ہم کہیں مجالس وغیرہ کا انعقاد، عزاداری مولا حسین علیہ السلام کا انعقاد اگر وہاں نہ ہو سکتا ہو اور حکومت کی طرف سے ممنوع ہو، تو اس صورت میں جناب علی وہاں بھی ٹھہرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ البتہ انہوں نے بعد میں کہا تھا کہ اس منزل کے اوپر اگر کوئی اس فرد کے لیے حرام ہے کہ جس کے لیے تمکن نہ ہو، ممکن نہ ہو اس کے لیے کام کرنا، لیکن اگر کوئی وہاں پہ قوت کی بنیاد پر یا کسی بنیاد کے اوپر وہ کر سکتا ہے تو ایسی جگہ تو اس کے لیے آپ کے ہجرت کرنا اس کے اوپر واجب نہیں ہے، بلکہ وہ وہاں پہ رہ سکتا ہے۔ آج گفتگو شروع ہو رہی ہے وَلِلْأَبَوَيْن مَنْعُ الْوَلَدْ مِنَ الْجِهَادِ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ، ٹھیک ہے؟ ہاں، وَلِلْأَبَوَيْن مَنْعُ الْوَلَدْ مِنَ الْجِهَادِ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ، اور والدین کے لیے حق ہے، اللہ نے حق دیا ہے والدین کو، کیا حق دیا کہ منع الولد من الجہاد، کہ وہ اپنی اولاد کو جہاد سے منع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اپنی اولاد کو جو بھی ان کی اولاد ہیں ان کو جہاد سے روک سکتے ہیں، ان کو روک سکتے ہیں۔ ابوین کو حق ہے، یعنی جائز ہے ابوین کے لیے، چاہے والد کہے چاہے والدہ کہے، دونوں کے لیے جائز ہے کہ اس منزل کے اوپر وہ اپنے اولاد کو جہاد سے روک سکتے ہیں۔ کون سی جہاد سے؟ من الجہاد بالمعنی الاول، جبکہ جہاد جو ہے معنی اول کے اعتبار سے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہ وہ جہاد جو ہے وہ اس منزل کے اوپر جو ہے وہ آپ کے معنی اور جہاد ابتدائی سے روک سکتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا؟ مگر کب؟ مع عدم التعیین، اس شکل کے اندر کہ جبکہ تعیین نہ ہو علیہ، اس کے لیے، یعنی کہ اس کو معین نہ کیا گیا ہو۔ امام نے حکم دیا تمام لوگوں کے اوپر ضروری ہے کہ اٹھیں اور اٹھ کے جناب جہاد ابتدائی کے لیے نکل چلیں، جہاد ابتدائی کا امام نے حکم دے دیا، لیکن اگر امام نے فرض کیا، آپ سے کہا اے مولوی نظر چلیے اٹھیے آپ، اب چونکہ آپ کا نام لے گا، مجھ سے کہا ہے اطہر کاظمی چلیے اٹھیے جہاد کے لیے چلیے، اب چونکہ مجھ سے کہا، مجھ سے معین کر دیا ہے، تو اس صورت میں میرے ماں باپ کو حق نہیں ہے کہ وہ اس منزل کے اوپر روک سکیں۔ ظاہر ہے کہ امام کی اطاعت والدین کی اطاعت سے کہیں زیادہ ارفع و اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے۔ تو اگر کسی شخص کو جہاد کے اوپر معین نہیں کیا گیا ہے تو اس صورت میں جناب علی اس کو والدین کو حق پہنچتا ہے کہ اس کو روکنا چاہیں تو روک سکتے ہیں۔ بات واضح ہوئی؟ ما عدم التعیین علیہ کی ضمیر اس منزل کے اوپر پلٹ جائے گی، یعنی ولد کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ منع الولد ولد، ٹھیک ہے نا؟ بالجاب ما عدم التعیین علیہ بامر الامام لہو، دونوں جگہ پلٹ جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ علیہ اور لہو کی ضمیر پلٹے گی ولد کی طرف، یعنی کہ اگر امام نے اس شخص کو، اس اولاد کو، اس ولد کو، اس لڑکے کو، اس اولاد کو جس کو روک رہے ہیں، اگر امام نے اس کو جہاد ابتدائی کے لیے معین نہیں فرمایا ہے تو اس صورت میں اس کو روکا جا سکتا ہے۔ او بضعف المسلمین عن المقاومہ، ٹھیک ہے نا؟ او بضعف المسلمین، یا یہ کہ ضعف پیدا ہو جائے، یعنی امر امام پہ عطف کریں گے، یعنی کہ امام نے معین نہیں فرمایا ہے، کس لیے؟ ضعف مسلمین کی بنیاد پر، کہ وہ اگر اس اولاد کی، اس ولد کے وجود کی بغیر بھی مقاومت ہو سکتی ہے۔ فرض کیجئے
ہم دو لوگوں کو امام نے معین کہہ دیا کہ آپ جائیے، تو جب امام نے تعین کر دی تب سب کا جانا واجب ہے، آپ کا بھی جانا ضروری ہے، میرا بھی جانا ضروری ہے، لیکن امام نے کہا چلیے سب لوگ چلیں، معین شخص واحد کو امام نے نہیں فرمایا ہے، تو اس صورت کے اندر اگر والدین نے روکا تو ہو سکتا ہے، یا یہ کہ دوسری منزل یہ بھی ہے کہ اگر ان افراد کی بنیاد پر مسلمان ضعیف ہو سکتے ہیں، بھئی معلوم یہ ہوا کہ آپ کی حیثیت لشکر اسلام میں ایسی ہے کہ اگر آپ نہیں گئے تو لشکر اسلام ضعیف ہو جائے گا، امام نے معین نہیں کیا، امام نے نہیں کیا کہ آپ کو جانا ضروری ہے آپ چلیں گے یا اطہر کاظمی آپ کو چلنا، لیکن اطہر کاظمی کی ویلیو فرض کی ایسی ہے کہ اگر میں نہیں گیا تو لشکر اسلام ضعیف ہو جائے گا، کمزور پڑ جائے گا، لہذا اب اس منزل کے اوپر بھی والدین کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو روک لیں، چونکہ وجہ کہ ان کی اولاد کی بنیاد کے اوپر جو ہے مسلمان کمزور پڑ سکتے ہیں، او بضعف المسلمین عن المقاومہ، یہ ہے کہ مسلمان ضعیف ہو رہے ہیں مقاومت سے، بدون ہی یعنی بدون الولد، اس ولد کی بنیاد کے اوپر، اذن اگر نوعیت یہ ہے یجب حینئذ علیہ، یجب علیہ حینئذ عیناً، اگر یہ نوعیت ہے کہ امام نے معین کر دیا ہے یا اس کے نہ جانے کی بنیاد پر مسلمانوں کا لشکر کمزور پڑ جائے گا، تو اب اس شخص کے اوپر واجب ہے عیناً کہ وہ عینی طور کے اوپر جائے گا، حق خود جائے گا، خود کا اس کا جانا واجب ہے اس کا، ٹھیک ہے نا؟ اس ہنگام میں بات واضح کو، اس ہنگام میں تو نہیں، جب امر امام ہو ایک اور ذوف مسلم، تو اب اس کے اوپر واجب عینی ہے، پہلے کیا تھا واجب واجب کفائی تھا، پہلے واجب کفائی تھا، اس صورت میں واجب عینی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ فلا يتوقف على اذنہما، لہذا اب ان دونوں کے اذن کے اوپر اس کا جانا موقوف نہیں ہوگا، کغیرہ من الواجبات العینیہ، بالکل ایسی ہی ہے جیسے اور واجبات عینیہ میں حیثیت ہوتی ہے، امام معین فرما دیا ہے، واجب عینی ہو گیا، امام باپ نے کہا نہ جاؤ، نہیں، اب تک واجب کفائی تھا، باپ روک سکتا تھا، اب واجب عینی ہو گیا، کیسے؟ کغیرہ من الواجبات العینیہ، جیسے نماز واجب ہے، نماز فجر باپ نہیں روک سکتا، ماں نہیں روک سکتی، نماز ظہر و عصر و مغرب و عشاء نہیں روک سکتے، روزہ مستحبی روزے کے لیے ماں باپ منع کر سکتے ہیں، لیکن واجب عینی چونکہ جو روزہ ہے اس کو ماں باپ نہیں روک سکتے، اس منزل کے اوپر جناب علی ان کا معنی ہے، ٹھیک ہے؟ وفی الحاق الاجداد بہما قول قوی، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے جناب علی کیا بتائیے، ماں باپ کے ساتھ آپ اجداد کو بھی ملحق کریں گے کہ ماں باپ تو ہیں ہی، اگر کسی کے دادا دادی موجود ہوں، پردادا پردادی زندہ ہوں، تو کیا ان کو حق اسلام نے دیا ہے کہ وہ روک سکتے ہیں؟ وفی الحاق الاجداد، اور اجداد کو ملحق کیا جائے بہما یعنی بالابوین، ماں باپ کے ساتھ ملحق کرنا، قول قوی، ایک قوی قول ہے اس منزل کے اوپر جناب علی، ان دونوں کو یعنی کہ آپ جد اور جدہ کو ابوین کے ساتھ میں ملحق کرنا کیا درست ہے؟ اس میں دو قول ہیں، پہلا قول تو یہ ہوا کہ آپ ماں باپ کے ساتھ میں ملحق نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ توقف امر واجب جو ہے وہ جہاد، وہ اذن ابوین کے اوپر جو ہے وہ خلاف اصل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کم سے کم اس منزل کے اوپر فقط ماں باپ ہی کو حق دیا گیا ہے، باقی کسی کو حق نہیں دیا گیا، اس پہ علماء کا بھی اجماع بھی ہے اور اس پہ روایات بھی وارد ہوئی ہیں۔ دوسرا بولے کہ نہیں، ماں باپ کے ساتھ میں الحاق کیا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو ماں باپ کے بھی ماں باپ ہیں، اگر آپ ماں باپ کی، کیوں کہ وہ ماں باپ ہیں تو وہ تو ماں باپ کے ہی ماں باپ ہیں، لہذا اس بنیاد کے اوپر لہذا انہوں نے کہا فی الحاق الاجداد بہما قول قوی، قول قوی کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ آبا اور امہات کے اوپر جو ہے آلریڈی آبا کا ابوین کا لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو ولایت باپ کو میسر ہوتی ہے وہی ولایت دادا کو میسر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ چونکہ ولایت موجود ہوتی ہے لہذا اس بنیاد کے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ حق ہے۔ فَلَوْ اِجْتَمَعُوا تَوَقَّفَ عَلَىٰ اِذْنِ الْجَمِيعِ، اب اگر سب جمع ہو جائیں، ماں باپ بھی گھر میں موجود ہیں، دادا دادی موجود ہیں، جہاد کفائی آ جائے، ابتدائی آ جائے کہ چلو جو جہاد کے لیے،
تو اب کیا کریں گے آپ کہ سب کے اذن کے اوپر موقوف ہو جائے گا. ماں باپ اب جا سکتے ہیں؟ ہاں جاؤ بیٹا. دادا جا سکتے ہیں؟ ہاں جاؤ بیٹا جاؤ بسم اللہ. انہوں نے کہا اب آپ جا سکتے ہیں آپ. فلو اجتمعوا توقف علی اذن الجمیع، لہذا اگر سب کے سب جمع ہو جائیں، نہیں ماں باپ بھی ہوں دادا دادی بھی ہوں، تو اب اس کا جانا موقوف ہے اذن جمیع کے اوپر. ولا یشترط حریتہما علی الاقوی، اور یاد رکھیں اس منزل کے اوپر حریتہما کے پلٹیے ابوین کی طرف، یعنی کہ اگر ماں باپ اتفاقاً کہیں پر غلام ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر ماں باپ فرض کیجئے کہیں غلام ہیں تو کیا غلام روک سکتا ہے؟ کیا غلام کو حق ہے کہ روک لے؟ تو کہنے ولا یشترط حریتہما، یاد رکھیے ان دونوں کا آزاد ہونا ان کے حق میں شرط نہیں ہے کہ ماں باپ آزاد ہوں گے تبھی روک سکتے رہو، وہ غلام ہے تو نہیں روک سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے. الاقوی پر بنا ہے قول قوی کے، ٹھیک ہے نا. اب قول قوی کیا آپ اپنی اپنی جگہ پر، وہ اس میں در حقیقت وجوب استئذان کی دلیل مطلق ہیں، اجازت کے حاصل کرنے کی. اس میں قوت کیوں؟ آپ کہیں گے قوت کیوں ہے؟ الاقوی کیوں کہا کہ بر بنائے قول قوی کی؟ قول قوی قوت کس بنیاد پر ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ماں باپ کی اجازت کو حاصل کرنا یہ روایتوں مطلق آیا ہے. اس میں یہ نہیں کہ ماں باپ آزاد ہوں تبھی آپ لیں گے، ماں باپ غلام ہو تو آپ نہیں لیں گے، نہیں، مطلق آیا ہے. جب مطلق آیا ہے تو مطلق دونوں کو شامل ہو گیا ہے، لہذا شرط نہیں آئے گی. وفی اشتراط اسلامہما قولان. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر وہ دونوں مسلمان ہوں تو کیا ان دونوں مسلمان ہونا شرط ہے؟ قولان، یہاں بھی دو قول ہیں اس منزل کے اوپر. ایک قول جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کا مسلمان ہونا شرط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کافر جو ہے نہ اس کو مسلمان کے اوپر کوئی راستہ ہے، نہ سبیل ہے، نہ اس کی ولایت ہے. میرے ماں باپ کافر ہوں اور مجھے امام کہیں گے چلو جہاد کے لیے، میں چلنے لگا، ماں باپ نے کہا رک جاؤ، وہ تھے کافر. یاد رکھیں مسلمان کی مسلمان کے اوپر ولایت تو ہوتی ہے، ایک کافر کی مسلمان کے اوپر نہیں ہوتی. کہ وفی اشتراط اسلامہما قولان، یاد رکھیے ان دونوں کے مسلمان ہونے کی شرط کا دو قول ہے. آپ کیا فرماتے ہیں حضرت؟ وظاہر المصنف عدمہ، مصنف کہتے ہیں کہ جو ظاہر محفوظ ہوا ہے مصنف نے، جو کہ مصنف نے مطلق رکھا ہے، لہذا مصنف نزدیک بھی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. مصنف نزدیک بھی شرط یہاں پر نہیں ہے اس بندے. وظاہر مصنف، اور مصنف کی عبارت کے ظاہری اعتبار سے یہ ہے کہ ابوین کا مسلمان شرط ہونا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ للابوین کہا ہے، اس کو مقید نہیں کیا بالاسلام، اسلام کا مقید نہیں کیا ہے. وَكَمَا يَعْتَبِرُ بَعْدُ صلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین.